بسم اللہ والحمد للہ اور الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین۔ تصور کریں کہ ایک گلی کے ایک کونے میں ایک 10 سال کا بچہ کھڑا زاروں قطار رو رہا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اسے کوئی کھلونا نہیں ملا یا کسی نے اسے مارا ہے، بلکہ اس لیے کہ محلے کے دوسرے بچے اسے زبردستی اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ بچہ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے رو رہا ہے تاکہ وہ واپس جا کر اپنی کتابیں پڑھ سکے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ کے عظیم عالم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ایک بالکل حقیقی واقعہ ہے۔ واہ کیا بات ہے! تو یہ وہ دیوانگی ہے، وہ جنون ہے جسے عربی زبان میں اولو الہمہ یعنی بلند ہمتی کہا جاتا ہے۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اپنے منابع سے اسی نفسیاتی اور روحانی کیفیت کو ڈیکوڈ کریں گے۔ تو چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ بالکل۔ عربی میں 2 الفاظ ہیں جو بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، ایک ہے ہم اور دوسرا ہے ہمہ۔ اگر ہم روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہم گویا اس وقتی الجھن کا نام ہے، جیسے کوئی شخص جنگل میں اپنے راستے سے مسلسل جھاڑیاں ہٹا رہا ہو تاکہ وہ صرف چل سکے۔ یعنی وہ بس روزمرہ کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جی بالکل، اور اس کی پوری زندگی ان جھاڑیوں کو کاٹنے میں گزر جاتی ہے۔ جبکہ ہمہ اس ویژن کا نام ہے جہاں انسان ایک صاف کی گئی جگہ پر ایسا تناور درخت بونے کا فیصلہ کرتا ہے جس کا پھل صدیاں کھائیں۔ یہ جھاڑیاں ہٹانے والی بات بڑی دلچسپ ہے۔ اصل میں علامہ ابن قیم نے اسی فرق کو واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم دراصل ارادے کی محض ایک شرمات ہے، یعنی کسی وقتی چیز کی فکر کرنا، جیسے بل دینا یا ٹریفک کے مسائل۔ جی ہاں، بل، ٹریفک، روزمرہ کے مسائل۔ لیکن ہمہ ارادے کی سنتیاب کو کہتے ہیں جہاں انسان کا ذہن کسی عظیم منزل پر فکس ہو جاتا ہے۔ مطلب ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہماری توانائیاں کن چیزوں میں ضائع ہو رہی ہیں؟ زیادہ تر تو سوشل میڈیا ہی ہے۔ بالکل، سوشل میڈیا پر کسی بحث میں جیتنا یا محض دکھاوے کے لیے چیزیں خریدنا۔ انسان گھنٹوں ان فضول کاموں میں ضائع کر دیتا ہے اور پھر شکایت کرتا ہے کہ کچھ بڑا کرنے کا وقت نہیں ملا۔ بس اندر ہی اندر ندامت ہوتی ہے اور دل سے نکلتا ہے استغفر اللہ کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو کتنا سستا بیچ دیا۔ صحیح بات ہے۔ راغب آصفانی نے اس نفسیات کو مزید گہرائی میں جا کر بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق بلند ہمتی کا تعلق نہ پیٹ یا جسمانی شہوت کی غلامی سے نکل کر ایک اعلیٰ مقصد کی طرف جانے سے ہے۔ یعنی وہ جانوروں والی جبلت سے اوپر اٹھنا؟ بالکل، یہ اسی سے اوپر اٹھنے کا نام ہے، اور قرآن کی آیات میں بھی ہمیں یہی ترغیب ملتی ہے، جہاں محض چلنے کا نہیں بلکہ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑنے اور سبقت لے جانے کا حکم ہے۔ اور پھر اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ آتا ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے عام انسانوں سے ہٹ کر ایک غیر معمولی ارادے کا مظاہرہ کیا۔ جی، اور حدیث میں بھی اسی رویے کو ایک مختلف زاویے سے پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور شاندار کاموں کو پسند کرتا ہے اور گھٹیا کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح۔ یہاں منابع میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سفسافہ، جس کا مطلب ہے ردی، بے وقت اور حقیر چیزیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کا ذہن چھوٹی اور حقیر چیزوں میں الجھ جاتا ہے تو اس کے اندر بڑے فیصلے کرنے کا نیورولوجیکل اور روحانی سرکٹ ہی کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی وہ چھوٹی سوچ کا عادی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ شرف نفس یہی ہے کہ انسان شعوری طور پر خود کو ان رذائل سے دور رکھے۔ لیکن ذرا رکیے، جب ہم کہتے ہیں کہ حقیر چیزوں کو چھوڑ کر اعلیٰ مقاصد کی طرف جانا ہے، تو کیا سننے والے اس کا عملی مطلب یہ لیں کہ انسان دنیاوی معاملات کو مکمل طور پر ترک کر دے؟ اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا بلند ہمتی کا تقاضا یہ ہے کہ کاروبار، خاندان اور یہ ساری دنیاوی دوڑ دھوپ کو چھوڑ کر محض گوشہ نشینی اختیار کر لی جائے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بلند ہمتی کا مطلب دنیا کو ترک کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ دراصل دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے اثرات سے آزاد رہنے کی مشق ہے۔ اچھا، یعنی دنیا میں رہنا ہے پر دنیا کا نہیں ہونا۔ جی بالکل۔ قرآن ان رجال یعنی ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو بازاروں میں موجود ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مال ہے، لیکن یہ خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، یعنی وہ دنیا کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔
دنیا ان کو استعمال نہیں کر رہی۔ صحیح، یہ بہت گہری بات ہے۔ جب دنیاوی لالچ انسان کے اعصاب پر اس حد تک سوار ہو جائے نا کہ وہ ناجائز راستے اختیار کرنے لگے اور محض مال جمع کرنے کو اپنا سب کچھ مان لے، تو انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس حد تک گر جانے پر جب کوئی شعور والا انسان اپنی حالت پر غور کرتا ہے تو بس ایک ہی لفظ ابھرتا ہے: استغفر اللہ۔ کہ ہم نے کس چیز کو منزل بنا لیا۔ بالکل۔ یعنی مسئلہ ہاتھ میں مال ہونے کا نہیں، دل میں مال ہونے کا ہے۔ تو اگر ہم اس کی باطنی کیفیت یعنی روحانی درجات کی بات کریں تو امام ہروی کی 3 درجوں والی تقسیم بڑی توجہ طلب ہے۔ جی، امام ہروی نے اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق پہلا درجہ دل کو فانی دنیا کی رغبت کی وحشت سے بچانا اور اسے باقی رہنے والی ذات سے جوڑنا ہے۔ اور ابن قیم نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو لوگ فانی دنیا میں رغبت رکھتے ہیں ان کے دل ہمیشہ ایک انجانی وحشت کا شکار رہتے ہیں۔ اس وحشت کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے۔ دیکھیں، انسان کا دل لامحدود مقاصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور دنیا محدود ہے۔ صحیح۔ تو جب آپ ایک لامحدود چیز کو محدود دائرے میں قید کرتے ہیں تو وہ گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دوسرا درجہ اس سے قدم آگے ہے۔ اس میں انسان نیک اعمال تو کرتا ہے، لیکن وہ اعمال کے بدلے یا ان کے ظاہری ثمرات پر نظر رکھنے سے بالاتر ہو کر خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی سودے بازی نہیں ہوتی۔ جی، یعنی انسان کی نیکی کسی وقتی فائدے یا جھوٹی امید یا دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ ایک تاجر کی طرح عبادت نہیں کرتا کہ میں اتنا کروں گا تو مجھے اتنا ملے گا۔ صحیح۔ بلکہ وہ عبادات کی ظاہری رسوم سے آگے نکل کر محبت اور تعلق کے مقام پر آ جاتا ہے۔ اس دوسرے اور تیسرے درجے کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے۔ جی بتائیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا درجہ ایسا ہے جیسے کسی نے کوئی بہت پرکشش لیکن نقلی پینٹنگ دیکھی ہو، اور پھر ایک وقت آئے جب اسے اس پینٹنگ کی حقیقت اور کھوکھلے پن کا اندازہ ہو جائے اور وہ اس سے منہ موڑ لے۔ صحیح۔ اور جو تیسرا درجہ امام ہروی نے بتایا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ انسان براہ راست خود اس عظیم مصور، اس آرٹسٹ کی محفل میں بیٹھ گیا ہو۔ واہ، بالکل۔ اب اسے کسی تصویر، کسی ظاہری شکل یا کسی بدلے کی حاجت ہی نہ رہی ہو۔ یہ تیسرا درجہ دراصل اس کیفیت کا نام ہے جہاں درجات، معاوضوں، حتیٰ کہ جنت کی طلب بھی ثانوی ہو جاتی ہے اور انسان کی پوری توجہ صرف ذات باری تعالیٰ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان صفات سے گزر کر سیدھا مرکز کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے دل ہر وقت اس فریکوینسی پر نہیں رہتا۔ جی، وہ تو ہے، بشری کمزوری ہے۔ دنیا کے رنگ، روزمرہ کی مصروفیات اور بعض اوقات نفسانی خواہشات انسان کے دل کو اس اصل محبوب سے دور کر کے غفلت کی کھائی میں دھکیل دیتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنے گرتے ہوئے معیار کا احساس ہوتا ہے اور بے ساختہ زبان پر آتا ہے استغفر اللہ، کہ دل کہاں جڑنے کے لیے بنا تھا اور کن چیزوں میں الجھ گیا۔ یہ بات بہت وزن رکھتی ہے۔ لیکن جب ہم ان اعلیٰ ترین روحانی درجات کا ذکر سنتے ہیں تو سننے والوں کے ذہن میں ایک فکری الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ یہ سب سننے میں ایک پرفیکٹ آئیڈیالزم لگتا ہے۔ کیا واقعی زمین پر چلنے والے گوشت پوست کے انسانوں نے کبھی اس مقام کو چھوا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اسے انسانی سطح پر عملی طور پر ہوتے ہوئے نہ دیکھیں، یہ محض ایک فلسفہ معلوم ہوتا ہے۔ منابع اسی لیے تاریخ کے مستند واقعات پیش کرتے ہیں تاکہ یہ محض ایک فکری بحث نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بے شک۔ ان کے راتوں کے قیام کی یہ حالت تھی کہ کھڑے کھڑے پاؤں مبارک پھٹ جاتے اور خون رسنے لگتا۔ ذرا سوچئے، جن کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہوں، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنی جسمانی مشقت اٹھائیں؟ اور جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بالکل، یہ اس تیسرے درجے کی عملی تشریح ہے جس کا ہم نے بھی ذکر کیا کہ عبادت خوف یا لالچ سے نکل کر خالص شکر اور محبت بن جائے۔ میدان جنگ میں ان کا یہ فرمانا کہ میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلسل جدوجہد کی ایک ایسی تڑپ ہے
جو جدید دور کے ریٹائرمنٹ یا وہ جو آرام دہ زندگی کا تصور ہے نا، اس کو مکمل طور پہ مسترد کر دیتی ہے۔ اور صحابہ کی زندگیوں میں بھی یہ چیز کوئی استثناء نہیں تھی، بلکہ ایک معمول تھا۔ انس بن نذیر رضی اللہ عنہ کا احد کے دن کا واقعہ تاریخ کا دھارا موڑنے والا ہے۔ جی بالکل۔ جب جنگ میں افراتفری مچی اور کئی بڑے صحابہ بھی وقتی الجھن کا شکار ہوئے تو انس بن نضر سعد بن معاذ سے کہتے ہیں کہ مجھے احد کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ واہ! یہ محض ایک جذباتی جملہ نہیں تھا، یہ اس باطنی مشاہدے کی انتہا تھی جو جسمانی حواس پر حاوی ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس دن 80 سے زیادہ زخم کھائے۔ اور دوسری طرف ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، جب باقی لوگ بازاروں میں اپنا معاشی مستقبل محفوظ کر رہے تھے تو وہ مسجد نبوی کے فرش پر بھوک سے نڈھال پڑے رہتے تھے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا علم کا کوئی ایک موتی بھی زمین پر نہ گرے اور وہ اسے محفوظ کر لیں۔ صحابہ کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی اسی روایت کو زندہ رکھا۔ ہم نے شروع میں امام نبی کا ذکر کیا، لیکن علامہ ابن الجوزی کا معاملہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ خود لکھتے ہیں کہ جب ان کی عمر 6 سال تھی تو وہ بچوں کے ساتھ گلیوں میں نہیں گھومتے تھے، بلکہ محدثین کی بڑی بڑی محفلوں میں جا کے بیٹھتے تھے۔ وہ باقاعدہ دوڑ لگاتے تھے تاکہ مشائخ کے قریب بیٹھنے کی جگہ مل سکے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی ایک 6 سال کا بچہ جسے فطری طور پر کھیل کود پسند ہونا چاہیے، وہ طویل علمی نشستوں میں بیٹھنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ جی بالکل۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا نفسیاتی سوال کھڑا کرتا ہے۔ کیا یہ بلند ہمتی، یہ جو اندر کی ڈرائیو ہے، یہ کسی انسان میں پیدائشی اور جنیاتی ہوتی ہے یا اس کی تربیت کی جا سکتی ہے؟ مطلب کیا ابن الجوزی کسی خاص ڈی این اے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے؟ منابع کے مطابق یہ فطرت اور تربیت کا ایک انتہائی پیچیدہ اور خوبصورت امتزاج ہے۔ صحیح۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک بار اپنے بارے میں کہا تھا کہ ان کا نفس ہمیشہ ایک اونچی چیز کی طلب رکھتا ہے۔ عمارت ملی تو خلافت کی تڑپ ہوئی، اور جب خلافت مل گئی اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے تو اب جنت کی تڑپ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رکنا نہیں ہے۔ بالکل، یہ فطری بلندی کی طلب ہے، لیکن اس فطرت کو پروان چڑھانے کے لیے والدین کی تربیت، اساتذہ کا رویہ اور سب سے بڑھ کر وہ ماحول درکار ہوتا ہے جہاں علم اور عمل کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ صحیح۔ جب آج کا انسان ان عظیم ہستیوں کے علم کے شوق اور ان کی قربانیوں کی داستانیں پڑھتا ہے اور پھر اپنی سستی، تاخیر اور بہانے بازی کو دیکھتا ہے تو اپنے کھوکھلے پن پر شرمندگی ہوتی ہے، اور یہی کہا جا سکتا ہے استغفر اللہ کہ ہم ان کے مقابلے میں کتنا نیچے آ گرے ہیں۔ واقعی، اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ سب تو صدیوں پرانی باتیں ہیں، اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا نہ آج جیسی مصروفیات، اس لیے وہ لوگ یہ سب کر گئے۔ جی، یہ عام طور پر سوچا جاتا ہے۔ تو کیا جدید دور میں ان موجودہ حالات میں بھی ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ منابع میں عصر حاضر کے کئی علماء کی مثالیں موجود ہیں۔ شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ کو ہی دیکھ لیں، انہوں نے علم کی پیاس بجھانے کے لیے اپنی شادی کو مؤخر کر دیا۔ واہ! ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم کی خوبصورت اور پاکیزہ شکلوں نے مجھے دنیاوی حسن اور مادی کشش سے مکمل طور پر بے نیاز کر دیا ہے۔ کیا بات ہے! اور شیخ البانی کا واقعہ بھی تو ہے۔ جی بالکل۔ شیخ البانی رحمہ اللہ جو دمشق کے کتب خانہ ظاہریہ میں روزانہ مسلسل 12 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارتے تھے، وہ وہیں ایک سادہ سا کھانا کھا لیتے۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ نوٹس بنانے کے لیے نیا کاغذ خرید سکیں، تو وہ گلیوں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ردی کاغذ کے ٹکڑے اٹھاتے، اللہ اکبر، اور ان کے پیچھے سادے حصے پر تاریخ کی عظیم کتابوں کے حوالے لکھتے۔ یہ وہ ہمت ہے جو صدیوں اور وسائل کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے چننے والی بات انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس اندرونی طاقت کو، اس ہمت کو تباہ کر دیتی ہیں؟ منابع میں گناہوں کو ایک بہت بڑی رکاوٹ بتایا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم جدید دور کی مثال لینا تو گناہ انسان کے دل کے لیے بالکل ایسے ہیں جیسے ایک انتہائی مہنگی سپورٹس کار کے فیول ٹینک میں ملاوٹ شدہ یا کچرے والا ایندھن ڈال دیا جائے۔ بہت زبردست مثال ہے۔
وہ گاڑی چاہے کتنی ہی تیز رفتار کیوں نہ ہو، وہ خراب ایندھن اس کے اندرونی انجن کو رفتہ رفتہ چوک کر دے گا اور اسے مکمل تباہ کر دے گا۔ یہ انجن کے چوک ہونے کا تصور ابن قیم رحمہ اللہ کی اس تشریح کے بالکل قریب ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ دل اللہ کی طرف اپنے سفر میں ایک خاص رفتار اور طاقت رکھتا ہے۔ صحیح۔ جب انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل پر بوجھ لاد لیتا ہے، اس کا سفر سست پڑ جاتا ہے، بصیرت دھندلی ہو جاتی ہے، اور جب یہ سیاہی بڑھتی چلی جائے اور انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ہی نہ رہے تو یہ وہ مقام ہے جہاں سے واپسی کے لیے شدید تڑپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور سچے دل سے پڑا ہوا استغفر اللہ ہی اس زنگ کو اتار سکتا ہے۔ بے شک۔ اس کے علاوہ فضول فکریں، سست اور مایوس لوگوں کی صحبت اور ضرورت سے زیادہ کھانا اور سونا، یہ سب وہ کچرا ہے جو اس انجن کو کام کرنے سے روکتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، ہمارے ذرائع میں حد سے زیادہ فقیری اور حد سے زیادہ عمارت دونوں کو فتنے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ ایک شخص جو مخمل کے بستر پر سو رہا ہے، یا وہ شخص جسے اس بات کی فکر ہے کہ کل اس کے بچوں کو روٹی کہاں سے ملے گی، تو کیا یہ دونوں واقعی ان بلند روحانی درجات کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ مطلب ایک غریب آدمی جس کا سارا دن رزق کی تلاش میں گزرتا ہو، اس کے لیے تو یہ علم اور ذکر کی باتیں بالکل غیر عملی محسوس ہوتی ہیں نا؟ یہ ایک انتہائی جائز اور منطقی سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور دعا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقیری کے فتنے سے اور عمارت کے فتنے سے۔ صحیح۔ یعنی یہ دونوں حالتیں انسان کی توجہ ہٹانے کا بہت بڑا سبب بن سکتی ہیں۔ عمارت انسان کو غرور، فضول خرچی اور آرام طلبی کا عادی بنا دیتی ہے، جبکہ غربت اسے شکوے، مسلسل ذہنی دباؤ اور بعض اوقات حرام کمانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ بھوکے تھے لیکن ان کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دولت نے ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ البتہ جب انسان ان ظاہری حالات کے دباؤ میں آ کر مکمل طور پر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ مان لیتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو یہ نا امیدی دراصل شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بالکل، اور انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ جی، اور اس مایوسی کے جال میں پھنسنے پر ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، استغفر اللہ، کیونکہ مایوسی عمل کی موت ہے۔ تو جب ہم نے اس انجن کی خرابیوں اور ان رکاوٹوں کو سمجھ لیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہمت کو پروان کیسے چڑھایا جائے، یعنی اس اسپورٹس کار کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ ذرائع علم کو سب سے پہلا قدم بتاتے ہیں۔ صحیح، کیونکہ علم وہ فلٹر ہے جو بتاتا ہے کہ کون سا ایندھن ٹھیک ہے اور کون سا نہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد ذکر الہی کا تذکرہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی گہری بات کہی تھی کہ دل کے لیے ذکر کی وہی حیثیت ہے جو مچھلی کے لیے پانی کی۔ واہ! لیکن یہ ذکر صرف زبان سے کچھ الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں ذہن کی کیلیبریشن ہے۔ بالکل، یہ ذہن کو بار بار اس کے اصل مرکز پر لانے کا عمل ہے، اور پھر دعا کی اہمیت بھی ہے، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جس میں فکر، غم، عاجزی اور سستی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جی، یہ دراصل ان تمام نفسیاتی بیڑیوں کو توڑنے کی دعا ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کو یاد رکھنا۔ جب آپ کا کینوس بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا وقت اس دنیا تک محدود نہیں ہے، تو آپ چھوٹی موٹی تکالیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح، اور ہیروز کی سیرت کا مطالعہ بھی۔ بالکل، عظیم لوگوں کی سیرت کا مطالعہ انسان کے ارادوں میں نئی جان ڈالتا ہے، اور سب سے اہم ایک ایسا نفسیاتی توازن جس میں انسان خود فریبی یعنی غرور اور احساس کمتری کے درمیان کھڑا ہو۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اسلام کا یہ توازن کام کیسے کرتا ہے؟ یہ بہت نازک مقام ہے، کیونکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ تکبر نہ کرو، خود کو بڑا نہ سمجھو، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو، یہ مت سوچو کہ مجھ سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان ایک ہی وقت میں عاجز اور بلند ہمت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام کا ایک شاہکار تصور ہے۔ دیکھیں، تکبر انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میں پہلے ہی سب سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مزید سیکھنے اور آگے بڑھنے کے دروازے خود پر بند کر لیتا ہے۔ صحیح، وہ وہیں رک جاتا ہے۔ دوسری طرف احساس کمتری انسان کے ارادے کو مفلوج کر دیتا ہے۔ جب ایک انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک کیفیت ہے۔
توازن اس بات میں ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور خامیوں دونوں کا حقیقت پسندانہ جائزہ لے۔ وہ اپنی کامیابیوں کو اپنی ذات کا کمال سمجھنے کے بجائے اللہ کا فضل سمجھے، اور ناکامیوں کو رکاوٹ کے بجائے سیکھنے کا موقع۔ انسان کو اس کی اپنی نگاہ میں ہی اتنا گرا دیتی ہے کہ وہ بھلائی کا کوئی بھی قدم اٹھانے سے کتراتا ہے۔ یہ دراصل انسان کی روح کے لیے ایک زہر ہے۔ بالکل زہر قاتل ہے۔ اس زہر کے اثرات کو محسوس کرتے ہوئے انسان کو اپنے خالق سے معافی اور طاقت مانگنی چاہیے، استغفر اللہ، تاکہ وہ اس اندھیرے سے نکل سکے۔ جی بالکل، اور بلند ہمتی کی سب سے بڑی علامت ہی یہی ہے کہ انسان ہر کام میں کمال اور احسان کی جستجو کرے، وقت کی قدر کرے اور فضولیات سے دور رہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ اشعار اس پوری گفتگو کا کیا خوبصورت نچوڑ ہیں، جن کا مفہوم ہے کہ ایسا انسان بن جس کے پاؤں تو زمین کی مٹی پر مضبوطی سے جمے ہوں، لیکن اس کی ہمت کی اڑان آسمان کے ستاروں یعنی ثریا پر ہو۔ واہ، یعنی آپ کا تعلق زمینی حقائق سے نہ ٹوٹے، آپ دنیا کی ذمہ داریاں نبھائیں، لیکن آپ کا ویژن، آپ کی سوچ کا معیار آسمانوں سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ واقعی اس ساری بحث کو ایک جملے میں سمونے والی بات ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم سننے والوں کے لیے ایک نیا زاویہ سوچنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ آج ہم نے دیکھا کہ انسان کی بلند ہمت اس کے مطالعے، اس کے ماحول اور اس کے طویل المدتی فوکس سے بنتی ہے۔ بالکل۔ لیکن آج نہ ہم ایک ایسے ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں زندہ ہیں جسے باقاعدہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان کی توجہ کا دورانیہ یعنی اٹینشن سپین سکڑ کر محض چند سیکنڈز کا رہ جائے۔ بہت تلخ حقیقت ہے۔ ہم ایک دن میں سینکڑوں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز سکرول کر جاتے ہیں جو ہمارے دماغ کو ہر لمحہ ڈوپامین دے رہی ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس 15 سیکنڈ کے اٹینشن سپین والے کلچر میں، جہاں سوچنے اور غور کرنے کی صلاحیت ہی چھینی جا رہی ہو، وہاں اس علول ہما کا وجود باقی رہ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری نسل کے لیے۔ کیا آج کے اس دور میں ہمیں ایک بالکل نئی قسم کی جدید روحانی مزاحمت اور ایک نئے طرز کے ڈیجیٹل مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہم اپنی ہمت کے اس نیورولوجیکل اور روحانی سرکٹ کو مرنے سے بچا سکیں؟ واقعی ہمیں اس پر بہت گہرائی سے سوچنا ہوگا۔ جی، یہ وہ فکری سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔